بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله جی آج تو بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے پوچھا ہے۔ آپ کا یہ سوال انشاءاللہ میں یوٹیوب کے چینل پر بھی اپلوڈ کر دوں گا۔ سوال اس طرح ہے آپ کا کہ آج کل ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ یہ بہت ہی آپ نے زبردست بات کی۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ صحابہ کرام جیسی دعائیں مانگتے تھے اور اس کی دعا جو ہی زبان سے نکلتی تھی وہ ڈائریکٹ قبول ہو جاتی تھی۔ دیکھیے بیٹا، اللہ اور انسان کے درمیان بالکل فاصلہ نہیں ہے۔ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ انسان کے شارخ سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے۔ یعنی دعائیں قبولیت کے لیے نہیں ہے کہ آپ دعائیں مانگے وہ دعائیں اوپر جائیں گے اور پھر قبول ہوگی یا نہیں، لیکن آج کل کی دعائیں ہم دل سے نہیں کرتے۔ ہم جب دعائیں کرتے آپ اکثر نماز میں دیکھیں لوگ نماز کرتے اور بس اس طرح ہاتھ پھیرتے چلے جاتے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلا سٹیپ آپ نے دل سے دعا مانگنی ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے نماز اس طرح پڑھنا ہے کہ میں بالکل اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ آج کل میں مختلف اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، آپ اللہ سے باتیں کرنا بھی نہیں چاہتے۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو جب انسان اللہ سے باتیں کر لیتا ہے اور وہ بھی بہت خوبصورت اطمینان سے، بہت آرام سے اللہ سے باتیں یعنی نماز کر لیتا ہے، تو پھر اگر انسان دعا نہ مانگے تو اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی مزدور دن رات مزدوری کر دیتا ہے، لیکن جب شام کے وقت اپنے مالک سے پیسے مانگنے کا وقت آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں پیسے نہیں لیتا۔ تو جب انسان نماز کرتا ہے تو اس کے بعد خشوع خضوع نماز پڑھنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگے، دل سے مانگے۔ اور میں ایک ٹرک آپ کو اور بتا دوں، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دیکھیں آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب نماز میں دعا مانگتے تو کس طرح مانگتے؟ یا اللہ مجھے ایک گاڑی دے دے، میں نے اس فلاں شخص کے ساتھ گاڑی دیکھی تھی، وہ گاڑی اس سے لے لے مجھے دے دے۔ اکثر ہم اس طرح کرتے ہیں۔ پھر یا اللہ فلانی شخص نے بہت خوبصورت گھر بنایا، اس کے ساتھ مزہ نہیں کرتا، یا اللہ وہ گھر مجھے دے دے۔ یا اللہ وہ فلاں شخص اتنا بڑا آفیسر بن چکا ہے، یا اللہ اس کو آفیسر سے ہٹا دے اور مجھے دے۔ نہیں، جب آپ کے دماغ اور آپ کی نیت یہاں پر خلل پیدا ہو جائے تو بیٹا یاد رکھنا آپ کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ لکھ کر میں آپ کو دیتا ہوں۔ وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، سر ہو سجدے پہ اور نیت میں دغا بازی ہو، سر ہو سجدے پہ اور نیت میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو، نیت صاف ہو تو سجدے میں مزہ آتا ہے، افسوس میرے سجدے میں تو دنیا ہی مزہ کرتی ہے۔ تو آج کل تو ہم دعائیں اس طرح مانگتے، اس طرح قسم کی دعائیں مانگتے۔ دیکھیں بیٹا ایک بات ضرور یاد رکھیں، جو بھی آپ اللہ سے مانگتے ہو تو کبھی بھی دنیاوی چیزیں اللہ سے نہ مانگو۔ اس کی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں ایک بڑا بنگلہ، ایک بڑی کار، ایک بڑا بینک بیلنس ایک وقت آ جاتا ہے، انسان کو مل جاتا ہے، لیکن بیٹا اللہ سے اس طرح کی چیزیں مانگو جو کبھی نہیں مل سکتا، جیسے جنت کوئی بھی نہیں، پیسوں سے کوئی جنت نہیں خرید سکتا۔ تو اس طرح کی اللہ سے پختہ ایمان مانگے کہ اللہ مجھے ایمان والی زندگی دے دے، اس طرح کی چیزیں اللہ سے مانگے۔ لیکن اگر آپ نے دنیاوی چیزیں بھی اللہ سے مانگنی ہے اور آپ کہے کہ یار میں نے تو سر سے پوچھا تھا کہ سر
ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی. میرے خیال سے آپ سر سے یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا ایگزام میٹرک کا دے دیا اور ہم دعائیں کریں اللہ قبول کرے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, اٹس پاسبل, 100% پاسبل. لیکن انسان کو بھی چاہیے کہ وہ قربانیاں دے. دیکھیں آج سے آپ اس طرح کریں, ذرا ٹرائی ماریں کہ اللہ مجھے FSC میں ٹاپ کرا دے, یا اللہ مجھے ایک بڑی گاڑی دلا دے, لیکن اس کے بدلے میں بھی قربانی دوں گا. اس کے بدلے میں قربانی یہ دوں گا کہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. یا اللہ مجھے فلانا چیز دے دے, اس کے بدلے میں وہ فلانا گناہ چھوڑ دوں گا. تو بیٹا اس چیز سے اللہ آپ کی دل کو, نیت کو دیکھ لے گا کہ دیکھو میرا بندہ اچھا کام مانگ رہا ہے, اس کے بدلے میں برا کام چھوڑنے کو بھی کہہ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوگی, میرا یاد رکھیں. وہ ایک بوڑھی عورت تھی, وہ کیا کرتی تھی, وہ اس کا بہت ہی غریب بچہ تھا. اس نے وہ چھوٹے بچے کو پالا پوسا. جب وہ بڑا ہو گیا تو اس نے ماں سے کہا, ماں مجھے اجازت دے تاکہ میں باہر ملک چلا جاؤں, آپ کے لیے بہت سے پیسے کماؤں اللہ. جب وہ باہر چلا گیا تو وہ ہر ماہ بعد ایک خط بھیجتا تھا. اب سنو, یہ ضرور سنیں, بہت ہی اس میں آپ لوگ کے لیے مورلز چھپے ہوئے ہیں. وہ کیا کرتا تھا, جب وہ چلا گیا ایک ماہ بعد اس ماں جی کو ایک خط ملا. ماں جی نے وہ خط دیکھا, وہ اس پر نہیں سمجھ رہی تھی کیونکہ وہ خود ان پڑھ تھی. ماں جی نے وہ خط اس طرح دیکھا, اس خط کو روئی اور اس کو ایک محفوظ بکس میں رکھ دیا. روزانہ اس خط کو اس طرح نکالتی تھی, اس کو چوم لیتی تھی اس خط کو کہ میرے بیٹے نے میرے لیے کچھ خط میں خوبصورت الفاظ لکھے ہوں گے, اور وہ اس طرح رکھ دیتی تھی. اگلے مہینہ پھر دوسرا خط آیا لیکن پیسے نہیں آئے. تیسرا خط آ گیا اور اس طرح ماں مر گئی کیونکہ بہت ہی غریبی تھی. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیسے مر گئی, اس کے بیٹے کو فون لگایا کہ آج آپ کی ماں غریبی کی وجہ سے, بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی. تو وہ تو کہہ رہا تھا کہ نہیں, میں نے تو اس کو پیسے بھیجے ہیں, میں تو روزانہ کے حساب سے, مہینے کے حساب سے ماں کو چیک بھیجتا تھا. دراصل وہ خط نہیں تھا, وہ چیک تھا. لیکن وہ ماں, اس کی وہ والدہ نہیں سمجھ رہی تھی. تو بیٹا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھیجا ہے, اس میں انسان کے لیے بہت ہی فائدے اللہ نے رکھے ہیں, لیکن ہم اس کو کھولتے نہیں ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, اس کی راستے پر ہم چلتے نہیں ہیں. بیٹا یہ ایک پیسوں کے مانند ہے. اگر انسان قرآن کو پڑھے اور اس کے بعد دعائیں مانگے تو جس طرح چیک کو کیش کرنے کے لیے ATM جانا چاہیے, جب تک آپ کے پاس چیک ہے لیکن اس چیک کو ڈپازٹ کرنے کے لیے بینک نہیں ہے, تو آپ کیسے آپ پیسے نکالیں گے بینک سے. تو بیٹا اسی طرح ہمارے پاس ایک خوبصورت قرآن مجید موجود ہے, اس کا مطالعہ کریں, آپ اس کو پڑھیں, آپ نماز پڑھیں اور اس کے بعد دعائیں ATM کی شکل میں اللہ آپ کی دعائیں قبول کر دے گا. تو آج آپ لوگ کی سیشنز زوم کلاس بار یہ 40 منٹس ختم ہو گئے ہیں. تھینک یو سو مچ. نئے اسٹوڈنٹس بھی آئے ہیں موٹیویشنل کلاس کے لیے, خوش آمدید, دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. اور اگر کوئی بور ہو گیا ہو تو معذرت خواہ ہوں. تو آج کے لیے سیشنز اور یہ جو کلاس ہے وہ آف کرتے ہیں, آپ لوگ کی بڑی مہربانی. اور اس طرح میں روزانہ کی بنیاد پر اس طرح موٹیویشنل ویڈیوز یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کرتا ہوں, اور اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور باہر آپ لوگ جو اب بھی ہمارے اسٹوڈنٹ بن چکے ہیں, آپ کے ساتھ اس طرح موٹیویشنل کلاس ہوتی رہیں گے. آپ مختلف نالج والے کویشچن مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. مختلف اسٹوڈنٹس کو میں دیکھ رہا ہوں, ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اچھا پنڈی گیپ, یہ تو جی یہ تو پنجاب کے سائڈ, اچھا ٹھیک, وہاں پر میں ایک مرتبہ آیا بھی ہوں. تو چلو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی. اوکے جی, تھینکس اے لاٹ. اللہ حافظ.